نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل اسلامی معلومات کا مجموعہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمارا موضوع ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن پیچھے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے۔ یہ بڑے دلیر اور بہادر تھے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک کی سفارت کا کام ان سے متعلق تھا۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادری کے بھروسے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے۔ بدن پر سب ہتھیار سجا رکھے تھے۔ راستے میں ان کو پتہ لگا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بہن کے گھر گئے، ان دونوں کو خوب مارا۔ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، عمر تم پہلے وہ کتاب سن لو جسے سن کے ہم ایمان لے آئے ہیں، اگر وہ تم کو اچھی نہ لگے تو ہم کو مار ڈالنا۔ عمر نے کہا اچھا۔ اس وقت ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی تھا جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آ جانے سے چھپ گیا تھا۔ اس نے قرآن مجید طٰہٰ کا پہلا رکوع سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سن رہے تھے اور بے اختیار رو رہے تھے۔ غرض عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سے نبی اور قرآن پر ایمان لے آیا۔ جو گھر سے قاتل بن کر نکلا تھا وہ جان نثار بن گیا۔ آگے چل کر ان کا لقب فاروق ہوا۔ اس وقت تک مسلمان نماز اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے، اب کعبہ میں جا کر پڑھنے لگے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس روز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، اور آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہ چلنے پائے گا، بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر تمہارے درمیان رہے گا فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمر سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں، اور حضرت علی کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے عمر کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے تو عمر کا پلڑا باہری رہے گا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ایک اہم ویڈیو کا پیغام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شیطان سے مکالمہ، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔